السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام،
انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں اگر ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کو یہ اعزاز خود خالق ارض و سما نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، کائنات میں بسنے والے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو انہیں رب تعالیٰ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دوبارہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد اصحابہ خیر قلوب العباد۔ رب تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے ساتھیوں کے دل سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ پائے۔ فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، پھر انہیں رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، پھر رب تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کے ساتھی بنا دیے۔ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے عظیم دل، سب سے اعلیٰ دل اور سب سے عرفہ دل اور پاکیزہ دل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ نے سورہ حجرات نازل فرمائی اور فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں رکھ کر رب تعالیٰ نے ایمان کو زینت بخشی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، رب تعالیٰ نے ان دلوں کے لیے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کے کاموں کو ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، رب نے ان لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ رب تعالیٰ نے جن دلوں کو پسند کیا ہو ان دلوں میں رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ دل یقیناً تقوی سے لبریز ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان رب العالمین نے لیا تو ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کسی چیز کو نہیں پایا۔ تو یہ وہ دل ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ، فسق و فجور، شہوات کی محبت، گناہوں کی محبت سے پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں رب تعالیٰ نے محبت کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر برس ہاں برس کی لڑائیاں لڑنے والے تھے اور کئی کئی برس، کئی کئی نسلوں تک وہ لڑائیاں جاری رہتی، لیکن رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو ایسا ملایا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، سورۃ الانفال ہے، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے محبوب، اللہ ہی وہ ذات
ذات ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا فرمایا. اگر آپ زمین بھر کے بھی خرچ کر لیتے تب بھی ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا فرمایا. انہ عزیز حکیم، کیونکہ وہ غالب حکمت والا ہے. یہ کام صرف وہی کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کے دلوں میں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی. ایسی محبت پیدا فرمائی کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے ذات پر دوسرے کو ترجیح دینے والے بن گئے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا نقشہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ فتح کے اندر اس انداز میں کھینچا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان. یہ 4 قرآن کی آیات اور ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ یہ لوگ پاکیزہ دلوں کے مالک تھے. ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی کجرہی نہیں تھی، ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی. یہ محبت کرنے والے تھے، شہوات کی محبت سے یہ لوگ پاک تھے. آج کوئی اگر یہ کہے کہ وہ غاصب تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو پھر وہ بندہ کھلا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہا ہے. صحابہ کے آپس میں تعلقات کیسے تھے؟ اہل بیت اور صحابہ کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر محبت کرنے والے تھے. آج ہمارے ہاں رافضی بھی پائے جاتے ہیں، آج ہمارے ہاں ناسبی بھی پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت کی شان کو کم کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو صحابہ کی شان اور عظمت کو کم کر کے اہل بیت کو مقام و مرتبے کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں ہی غلط ہیں، یہ رافضی بھی غلط ہیں، یہ ناسبی بھی غلط ہیں. ہمیں اعتدال پہ رہنا ہے. ہم نے دونوں کے شان اور دونوں کے مقام کو سمجھنا ہے کہ ان کی آپس کے اندر کیسے تعلقات تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بھی تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھنے والے نہیں تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے نہیں تھے. ان کی آپس میں کیسی محبت ہے. آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سنتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اِنَّا نَرَا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی فرماتے ہیں، سیدنا زبیر کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار جسے سمجھتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ جو اس چیز کا حقدار تھا وہ ابو بکر تھا. انہو لصاحب الغار، کیونکہ وہ نبی کی غار کا ساتھی. ثانی اثنین، قرآن نے جسے دوسرا کہا ہے وہ ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكِبْرِهِ. ہم ابو بکر صدیق کی عزت کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے شرف کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان کی بزرگی کو بھی پہچانتے ہیں. وَلَقَدْ آمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ. فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مصلی پہ کھڑا کر کے اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کی اجازت دے دی. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے جو بیان کر رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شیعہ عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتلائیے ایہما افضل، ان دونوں میں سے کون افضل
افضل ہے ابو بکر ام علی ابو بکر افضل ہے یا علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے فقال ابو بکر تو شیعہ عالم نے کہا ابو بکر افضل ہے فقال له السائل اتقول هذا وانت من شیعته تو علی کے گروہ سے ہونے کے باوجود ابو بکر کی شان اور مقام کو بیان کر رہا ہے اس کی عظمت اور اس کی شان کو زیادہ کر رہا ہے تو اس شیعہ عالم نے اس کو کیا جواب دیا اس نے کہا اللہ کی قسم میں وہی بات کہوں گا اور اصلی شیعہ بھی وہی ہے جو یہ بات کہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی اور وہ بات کیا تھی الا ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر فرمایا لوگوں خبردار متوجہ ہو جاؤ اس امت کا سب سے بہترین انسان نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے ابو بکر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور پھر آگے وہ کیا کہتا ہے افکنا نرد قوله کیا ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات کو رد کر دیں افکنا نکذبه کیا ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات کو جھٹلا دیں واللہ ما کان کاذبا اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات جو ہے وہ سچی ذات ہے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا یہ بات ایک شیعہ عالم نے کہی اور حق کے اوپر کہی اور یہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہی جب ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سیدنا علی سے پوچھا تھا ای الناس خیر بعد نبیہا بعد رسول اللہ کے بعد بہترین انسان لوگوں میں کون ہے تو آپ نے فرمایا ابو بکر بہترین انسان ہے پھر اس نے پوچھا ثم ایّن پھر کون ہے تو آپ نے کہا ثم عمر ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنی بات کو تبدیل کیا اگر میں پھر کہتا ثم ایّن پھر کون ہے تو آپ عثمان کا نام لیتے لیکن سیدنا محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے باپ اے علی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بتلائیے کیا اس کے بعد آپ کا نمبر ہے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین میں تو ایک عام انسان ہوں مسلمانوں کا میرا کیا مقام مرتبہ ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جو اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اور سیدنا عمر فاروق کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کیسی محبت کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے آپ اس کی شادی کر دیجئے آپ نے فرمایا کوئی رشتہ تمہاری نظر میں ہے تو بتلاؤ فرمایا ہماری نظر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیے اور ان سے بات کیجئے ہم نے آپ کے لیے بات کی ہے آپ رشتے کی بات کیجئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی اب حق مہر کے لیے اور جہیز کے لیے نبی علیہ السلام نے ان سے کچھ مطالبہ کیا اور وہ 400 درہم 400 چاندی کے سکے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو دیے بطور حق مہر بھی وہ ادا کیے گئے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان تینوں صاحبوں کو ان تین لوگوں کو فرمایا انی اشہدکم انی قد زویتہ علی 400 مثقال فضہ 400 چاندی کے دینار 400 چاندی کے سکوں کے بدلے میں علی رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ الزہرا سے کر رہا ہوں اور تم تینوں کو اس نکاح کے اوپر گواہ بنا رہا ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ مانگنے والے اور آپ کی شادی پہ پیسہ خرچ کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق تھے سیدنا عمر فاروق تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا پیار اور صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا پیار یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسی کے اندر انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو رہے گی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں باہر دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہیں پکڑا، انہیں چوما، انہیں بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا بے ابی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی، تیری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نہ کہ تیری شکل علی سے ملتی ہے۔ وہ علی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کس قدر محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل بقرابتی، میں اپنی رشتہ داری کو ملانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو ملانا یہ بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جو ہے اس کو اپنے قریب رکھوں، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ کہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان دونوں احادیثوں کو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کیسا بیان تھا۔ سیدنا یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق اپنی زندگی کے آخری جان گزار رہے تھے، بیمار ہو گئے، ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو مسجد میں دیکھا، ساتھیوں کو مسجد میں دیکھا، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں مخاطب کر کے کہا انی قد عہدت عہدا ابتغون بہ، میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے وہ عہد دو گے؟ ابتغون بہ، کیا تم میرے اس عہد پہ راضی ہو جاؤ گے؟ فقال الناس، لوگوں نے کہا قد رضینا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ جو بات کہیں گے، آپ جو عہد لیں گے، ہم اس عہد کو پورا کریں گے۔ فقال علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا کہا، لا نرضى الا ان يكون عمر بن الخطاب، جو عہد آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں، جو وعدہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں، اگر وہ وعدہ عمر بن خطاب کے حوالے سے ہے تو پھر ہم راضی ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے تو پھر ہم اس پہ راضی نہیں۔ یہ محبت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی محبت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، اس کا نکاح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا، اور اس کا 4000 درہم کا مہر باندھا گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہے، اس کی وہ ایک وجہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے ساتھ شادی کیوں کی ہے۔ فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سبب ونسب، فرمایا اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ جب آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر رشتہ، ہر تعلق ٹوٹ جائے گا سوائے میرے تعلق کے اور سوائے میرے رشتے کے، جو میرے خاندان سے جڑ گیا، جو میرے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، وہ بندہ، اس کا نسب، اس کا تعلق قیامت کے دن نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا اس وجہ سے میں نے فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ شادی کی ہے۔ فاحببت ان یکون بینی وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب وسبب، میں چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ نسب اور یہ تعلق قائم رہے جو قیامت کے دن بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی ان کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ اپنے دشمنوں کو کوئی اپنی بیٹیاں دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے دشمنوں کو اپنی بیٹیاں دے، اپنی عزتیں دے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اس کو پسند کرنے والا ہوگا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ آپ کی وفات ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت رکھی گئی ہے
اس میت کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کندھے پر کسی بندے نے ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کر روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے، اے عمر تو نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کا عمل مجھے تیرے عمل جیسا محبوب ہو۔ مجھے امید ہے کہ تو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، دخلت انا وابو بکر وعمر خرجت انا وابو بکر وعمر ذهبت انا وابو بکر وعمر۔ میں نے کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہا کرتے تھے، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر اور عمر نکلے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے۔ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کلمات کہتے ہوئے کئی بار سنا ہے، مجھے امید ہے کہ تو اپنے ساتھیوں سے ضرور ملے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پھر میں نے مڑ کے جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے سیدنا عمر فاروق سے۔ سیدنا عمر فاروق نے ایک دفعہ ان کو ایک چادر گفٹ کی، ایک چادر تحفہ دی، اور وہ چادر انہوں نے مرتے دم تک اپنے سے جدا نہیں کی۔ سیدنا ابو مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانی چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے دیکھا تو میں نے کہا، اے امیر المؤمنین یہ چادر آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس چادر کو آپ اتار لیجئے، نئی چادر لیجئے۔ فرمایا میں نے پھر کیا دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی بات غلط ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، تو نے مجھے میرے خلیل میرے دوست کی یاد دلا دی ہے۔ ہاذا آتانی خلیلی، یہ چادر مجھے میرے خلیل میرے دوست عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دی ہے، اور میں اس چادر کو کبھی اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سیدنا عمر فاروق کتنے محبت کرتے۔ ایک دفعہ ایک فیصلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضی کو بھی بلایا گیا، جس نے دعویٰ کیا تھا مدعی کو بھی بلایا گیا، مدعی بھی آ گیا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے جو بات کی، آپ نے فرمایا مدعی کا نام دے کر اس کو بلایا، اور سیدنا علی کو آپ نے ان کی کونیت ابو الحسن کے ساتھ مخاطب کیا۔ فیصلہ جب مقدمہ جب سنا گیا، فیصلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھا، تو وہ فیصلہ امیر المؤمنین انصاف عادل حکمران کی یہ نشانی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ بعد میں دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، ناراضگی کے آثار لگ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے علی لگتا ہے آپ میرے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، لگتا ہے میں نے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا نہیں امیر المومنین، آپ نے یہ فیصلہ انصاف پہ کیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا انصاف آپ سے نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کیا؟ کہا جب آپ نے ہمیں بلایا، مجھے کونیت کے ساتھ بلایا اور میرے مخالف کو نام لے کے بلایا، یہاں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب آگے بڑھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد کیا الفاظ کہتے ہیں؟ فرمایا لا ابقانی اللہ ارضاً لیس فیہا ابو الحسن، فرمایا اللہ مجھے ایسی زمین پر زندہ ہی نہ رکھے جس زمین پر ابو الحسن جیسے سیدنا علی جیسا انسان نہ ہو۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سیدنا عمر فاروق سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کتنے محبت کرتے، ملک شام سے ان کے لیے سپیشل جوڑے منگوایا کرتے، سپیشل ہلے منگوایا کرتے، وہ ہلے وہ لباس انہیں پہنواتے، اور پہنانے کے بعد ان کو جب وہ چلتا ہوا دیکھتے اور خوش ہوتے اور کہتے یہ میرے محبوب کے پھول ہیں جنہیں میرے نبی کہا کرتے تھے یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، پھر آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ یہ محبت تھی سیدنا حسنین کریمین کے
ساتھ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. آگے آ کے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں, لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی, وہ واپس جا رہے ہیں. آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی واپس چلے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین سے ملے, کہا آپ کا وعدہ تھا کہ آپ آؤ گے اور آپ آئے نہیں. فرمایا میں آیا تھا, لیکن آگے میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب آپ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی, میں اس وجہ سے واپس چلا گیا. آپ نے اس وقت کیا کہا, انت اتنے مثلا, کیا تیرا مقام میرے پاس یہ ہو سکتا ہے جو میرے بیٹے عبداللہ کا ہے؟ نہیں, انت حق بعزم من عبداللہ, تو عبداللہ سے زیادہ اجازت کا حقدار ہے. انما انت علی رؤوسنا, کیونکہ تم لوگ ہمارے سردار ہو, تم لوگ ہمارے سروں کے تاج ہو, تم ہمارے ماتھوں کے جھومر ہو, تم ہمارے استاد ہو, تم ہمارے سید ہو, تم ہمارے سردار ہو. یہ الفاظ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے. لوگ کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے, ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے تھے. ایسی بات کوئی نہیں ہے, وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے جنہیں اللہ نے کہا رحماء بینہم, کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں. وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے, کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے عداوت نہیں رکھ سکتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فوت ہوئے, آپ کی میت کو مسجد میں رکھا گیا, جنازہ ہو گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے زاروں کے دار روتے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں یبکی وینادی بِعَلَى صَوْتِهِ, اونچی آواز میں رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے یا ایھا الناس مات اليوم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فوت ہو گئی. یہ وہ انسان ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے, کہ آج وہ محب رسول, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دنیا سے چلی گئی ہے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم. فرمایا آج جیسے زمین والوں میں سیدنا حسین کی محبت ہے, اسی طرح آسمان کی مخلوقات بھی سیدنا حسین سے محبت کرتی ہے. سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کی محبت. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب بغاوت کی گئی اور آپ کے خلاف لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے, منبر منگوایا گیا, منبر پہ آپ جلوہ افروز ہوئے. فرماتے ہیں اخبرہم ان قولی فی عثمان, فرمایا میں تمہیں خبر دے رہا ہوں بے شک عثمان کے بارے میں میری جو بات ہے وہ یہ ہے, احسن القول, میں اچھی بات کہتا ہوں کہ وہ اچھے انسان ہیں, ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. ان عثمان قال من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. عثمان ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے. ان لوگوں نے ایمان لایا, تقوی اختیار کیا اور نیکی کی ہے, ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. فرمایا یہ آیت رب نے سیدنا عثمان کے بارے میں نازل فرمائی ہے, اور میں بھی یہی کہتا ہوں واللہ یحب المحسنین, کہ یہ ان محسنین میں سے ہے جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. ایک موقع پر آپ نے تبرہ کرنے والوں کو, سیدنا عثمان کے خلاف باتیں کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, فرمایا من تبرہ من دین عثمان فقد تبرہ من الایمان, جو سیدنا عثمان کے دین کو نہ مانے اس کے ایمان سے برات کرتا ہے, فرمایا وہ بندہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنے ایمان سے بری ہو گیا, اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہ مانے. ایک دفعہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں سیدنا عثمان سے جو محبت کا انداز آپ نے اپنایا, فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى, بے شک وہ لوگ
جو سبقت لے گئے، جنہوں نے ایمان کے اندر سبقت کی ہے، لہم من الحسنى، رب کہتا ہے ان کے لیے ہمارے ہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور کر دیے ہیں۔ فرمایا اس آیت کے مصداق عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہے، عثمان منہم، عثمان ان لوگوں میں سے ہے۔ فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھایا کرتے، اپنے چہرے کو اٹھاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، اے اللہ میں تیری طرف برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا عثمان کے خون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور شہادت سے پہلے کیا منظر ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گھر کی پہرے داری کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اہل بیت کے شہزادوں نے اور بنو امیہ کے شہزادوں نے آپ کے گھر کی حفاظت کی، اور اس حفاظت کرتے ہوئے کئی ایک زخمی ہوئے جن کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، جرح عبداللہ ابن زبیر جراحات کثیرہ، فرمایا اس دن جب حضرت عثمان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر آپ کی حفاظت کرتے ہوئے بہت زیادہ زخمی کر دیے گئے، وَكَذَلِكَ جُرِحَ حسن بن علی، اور اسی طرح سیدنا حسن بن علی کو بھی زخمی کر دیا گیا، وَمَرْوَانَ بن الحکم، اور حکم کے بیٹے مروان کو بھی اسی شدید زخمی کر دیا گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے ان لوگوں کی، یہ اہل بیت کی محبت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کیسے محبت کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دعا کرتی ہیں، دعا میں کیا الفاظ کہتی ہیں، یرحم اللہ علی، اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہ کان من کلامہ لا یرا شیئا یعجبہ، جب وہ کوئی نئی چیز دیکھتے، جب کوئی وہ تعجب کرنے والی چیز دیکھتے تو وہ کہتے قال اللہ صدق اللہ ورسولہ، وہ فرماتے اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا، فَيَذْهَبُ أَهْلَ الْعِرَاقِ، پھر ان کو اہل عراق لے گئے، یکذبون علیہ، ان کے بارے میں جھوٹ بکتے ہیں، ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ یہ بات کہنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ کلام و حدیثا برسول اللہ، فرمایا میں نے اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ مشابہ دیکھی ہے، جو مشابہت دیکھی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے دیکھی ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں فاطمہ تو وہ ہے اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب فاطمہ آیا کرتی میرے محبوب کھڑے ہو جایا کرتے، وہ قبلہا، میرے محبوب انہیں بوسہ دیا کرتے، وہ مرحبا، میرے محبوب انہیں مرحبا کہا کرتے، وہ اخذ بیدہ، پھر آپ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ سے پکڑا کرتے، اور فاجلس فی مجلسہ، جہاں آپ بیٹھتے اس جگہ پہ فاطمہ الزہرا کو بٹھایا کرتے۔ یہ محبت ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے یہ کلمات کہہ رہی ہیں۔ اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدہ ام کلثوم بنت عبداللہ ابن جعفر کا نکاح سیدنا عثمان کے بیٹے عبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہے جن کے ساتھ دشمنیاں آتی ہیں انہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بیٹوں کے رشتے کیے جاتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کا نکاح، سیدنا حسن کی پوتی کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ام القاسم بنت الحسن شقیقتی ملیکتی تزوجها مروان بن عبان بن عثمان ولدت له محمد،
سیدنا عثمان کے پوتے کے ساتھ سیدنا حسن کی پوتی کا نکاح ہوتا ہے اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے محمد کہا جاتا ہے، جسے آج دنیا محمد باقر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ ساری نسل کن کی ہے؟ بنو امیہ اور اہل بیت کی ہے۔ یہ اہل بیت کا جو خاندان چلا آ رہا ہے، یہ سارا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے اہل بیت، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہی کے خاندان سے آگے یہ رشتہ داری چلتی آ رہی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ابو بکر کے ایمان کو نہ مانے، عمر فاروق کے ایمان کو نہ مانے، عائشہ کے ایمان کو نہ مانے، انہیں گالیاں بکیں، فرمایا میں ان لوگوں کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ کہنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر من ابی بکر و عمر، جو بندہ ابو بکر کے ایمان سے برات کا اعلان کرے، جو بندہ ابو بکر سے دشمنی کرے، عمر سے دشمنی کرے۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ بھی ان سے بری ہے، اللہ بھی ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر، اے اللہ بے شک میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّهُمَا، ان کو اپنا دوست بھی بناتا ہوں، ان دونوں سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا، اگر اس چیز کے علاوہ میرے دل میں کوئی اور بات ہو، اے اللہ فلا ناولتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ فرما۔ یہ کہنے والے کون؟ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آج لوگ اہل تشیع ہمارے جو بھائی ہیں، وہ انہی کا نام لے کر، وہ اہل بیت کا نام لے کر اصحاب محمد کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو آپس میں اس قدر محبت کرنے والے ہیں، اس قدر محبت کرنے والے ہیں کہ کہتے ہیں اگر ان کی محبت کے علاوہ ہمارے دل میں کچھ ہو تو اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت ہی نصیب نہ فرمائے۔ یہ محبت کے اعلیٰ معیار ہے، یہ محبت ہے ان لوگوں کی۔ فرمایا امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے، بغض ابی بکر و عمر من القبائر، ابو بکر صدیق سے بغض رکھنا، عمر فاروق سے بغض رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان اسی کے اندر لگا رہے تو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ رب کے قرآن نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے نظریہ۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو اصحاب محمد کے بعد ایمان لائے، جو ان کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یقولون، انہیں یہ بات کہنی چاہیے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے اسلام میں سبقت لے گئے، اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ، نفرت، بغض مت رکھنا، ہمارے دلوں سے ان کے لیے جو بغض نفرت پیدا ہو تو اس کو نکال دینا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصحاب محمد کا ادب و احترام بھی بجا لائیں اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا بھی ادب و احترام بجا لائیں۔ اللہ ہمیں ان دونوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا